اسی میں وہ ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر کھانے میں، پینے میں، سانس میں. تو ہمارے اندر ایک فوج ہے امیونٹی جو ہاں، تو وہ جو فوج ہے ہماری حفاظت کرتی رہتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے کسی ملک کی فوج ہوتی ہے کہ بارڈر پر رہتی ہے اور کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرتی، تو وہ فوج کسی وجہ سے باغی ہو جاتی ہے اور ہماری فوج ہمارے اوپر ہی حملہ کر رہی. سمجھ لیجیے جیسے سینک شاسن ہو جاتا ہے نا، فوج پورے ملک پر قبضہ کر لیتی. اب فوج سے عوام لڑ نہیں سکتا. اسی طرح ہم اپنے جو یہ ہماری دفاعی طاقت ہے تو اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ہم اسے سمجھا سکتے. تو اس کے لیے کئی مہینے چاہیے، 3-4 مہینے لگاتار. اور یہ مرض مطلب اور مرضوں کے مقابلے تھوڑا زیادہ تشویشناک ہے، اور اس میں بھی 95% لوگوں کو فائدہ ہو پاتا، 5% کو کسی وجہ سے نہیں ہوتا. اور اس میں آر کیئر کیپسول اس میں بہت مدد کرتا ہے. اور بہت صبر والا پیشنٹ کو ہونا چاہیے، کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، اور کافی دن تک 3-4 مہینے تک علاج کرنا بہتر ہے. جی، ہم نے یہ جانا آپ سے، پہلا شاہین صاحبہ کا سوال ہو چاہے صبا صاحبہ کا سوال ہو، کہ جہاں ہاتھوں کی انگلیوں میں سوجن ہے یا کچھ ٹیڑھے پن کی شکایت ہے وہاں آپ نے آر کیئر کا نام بتایا. یہ بہت مفید اور مجرب ہے. جی، اسی لیے ہم نے 2 حصوں میں بانٹا ہے ان کو، کہ سوجن والے جو ہے نا ان کے لیے ایک دوا الگ سے بنائی ہے کہ جن لوگوں کو پیشنٹ بہت کم سمجھ پاتا ہے نا اپنی بیماری کو، اور اسے بتانا بھی نہیں چاہیے سب کچھ، کیونکہ وہ اور گھبرا جاتا ہے. کبھی نا مجھے تفصیل بتانے میں برا بھی لگتا ہے کہ پیشنٹ سوچے گا اتنا وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ ایلوپیتھ میں کسی بھی پیتھی میں نا ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اسی پہ کام کریں جس میں اور پیتھیاں کامیاب نہیں ہیں. بالکل، امید ہے کہ صبا کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. انجم صاحبہ کا ہم چاہیں گے کہ یہاں ای میل شامل کر لیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ کہاں سے بھیجا ہے. بہرحال جو سوال ہے وہ ہم ضرور شامل کر لیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے، آپ کو سلام عرض کرنے کے بعد لکھتی ہیں کہ میری کمر کے آخری حصے میں درد ہے، کبھی کبھی یہ بڑھتے ہوئے زانوؤں تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی پنڈلی سے ہوتے ہوئے پنجوں تک پہنچ جاتا ہے. ہاں، یہ ارکنسا لگتا ہے. جی، مطلب 1 منٹ میں دیکھا جائے تو یہ سیدھا ارکنسا کی علامت ہے. اور اگر یہ ایم آر آئی کرائیں گے تو اس میں سب پتہ چلتا ہے کہ کون سے ڈسک میں کون سی نس دبی ہوئی. بہرحال میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ان کو ارکنسا ہے اور ایس کیئر کیپسول لے سکتے ہیں. جی، ایس کیئر کیپسول آپ لے سکتی ہیں انجم صاحبہ. لیکن اپنے ہم تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ جب بھی فون کریں یا آپ ای میلز کے ذریعے اگر اپنے جو آپ کو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں یا جو کوئریز ہیں آپ کی، تو اس میں اپنی عمر کا حوالہ ضرور دیں. اپنی عمر ضرور بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، کتنے دنوں سے آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ نے علاج کروایا اگر تو رپورٹس میں کیا آیا اور ڈاکٹرز نے آپ کو کیا تجویز کیا، تاکہ یہ رپورٹس بھی ارسال کر دیں. جی، رپورٹس بھی آپ ارسال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی بتا دیتے ہیں. ہمارے پاس آپ کے لیے 2 ای میل آئی ڈی ہیں. ایک تو ہے info@zsalam.com، آپ اس پر بھی اپنے کوئریز بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حکیم صاحب سے براہ راست رابطے میں آ جائیں تو info@atiyaherbs.com یہ بھی ہے، اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں info@atiyaherbs.com. اور اگر آپ چاہیں تو اس پر حکیم صاحب میلز کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اپنے ہم موضوع کی طرف ایک بار پھر لوٹیں گے، اور چونکہ بات اس طرف آئی ہے حکیم صاحب جس پہ ہم نے بات کچھ کم کی ہے، تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو انگلیاں تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یا پیروں میں، جیسا آپ نے بتایا کہ ایک تو ہاتھوں میں سوجن آتی ہے یورک ایسڈ بڑھ جانے سے، کبھی پیروں میں بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ 10 قدم چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یورک ایسڈ اگر نہیں کنٹرول ہو رہا تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یورک ایسڈ کے ایلوپیتھ میں بھی بہت اچھی دوائیں ہیں جو فوراً یورک ایسڈ نکال کر باہر کر دیتی ہے، آدمی نارمل ہوتا، لیکن پھر بڑھتا ہے کیونکہ وہ کڈنی کا فیل ہے. یعنی کڈنی جو ہے، ہمارے گردے جو ہیں اس ایسڈ کو تھوڑا سا زیادہ روک لیتے، تو اس کا علاج ہونا چاہیے کڈنیز کا، تاکہ وہ اپنا فیل غلط نہیں کرے، صحیح کرے. KFT جو ہوتا ہے ایک ٹیسٹ، یہ سب بھی کروانا چاہیے کیا؟ ہاں، وہ ایک ٹیسٹ کے ساتھ تو کئی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ایک ٹیسٹ کبھی کسی کا ہوتا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیسٹ کے ساتھ 15 ٹیسٹ ہیں. تو وہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرائیں گے تو بلڈ کی بہت سارے اس میں معائنے ہوتے ہیں. تو آپ جس لیے کرا رہے ہیں آپ کا ڈاکٹر لکھ کر دے دے گا
کہ یہ کرا لیجیے. آج کل تو ٹیسٹ کا زمانہ ہے. بالکل. تو ٹیسٹ کرانا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا ہے, اس سے مدد ملتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ پھر صحیح علاج تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کون سا علاج آپ کے لیے منافع بخش ہے, فائدے مند ہے, اور آپ کو اس بیماری سے حتی الامکان مکمل طور پر نہیں تو تقریباً 95% یا 90% آپ کو نجات تو ضرور دلا سکتا ہے. ہاں نہیں, کافی فائدہ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو. اور پیشنٹ اب پڑھے لکھے ہیں, اب ای میل بھیجتے ہیں, بات کرتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ حکیم صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, اور شکریہ ہمارے آپ کا. تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے. ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے, اور آپ اسی طرح سے اپنے تمام ناظرین کی رہنمائی کرتے رہیں, ان کو بیماریوں سے اور ان کی تکالیف سے حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نجات دلاتے رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ رکھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پوری طرح خیال, تاکہ آپ ہمیں ملیں چست, درست اور تندرست ہماری اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري